नमस्ते। जॉन कैरी जो कि क्लाइमेट चेंज पर अमेरिका के एम्बेसडर है, वो भारत अगले हफ्ते आने वाले हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तान में चिंता है कि इससे पहले भी लॉयड ऑस्टिन आए थे और पाकिस्तान को जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर कर रही है। तो इसी को लेकर इनकी चर्चा है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक अमेरिकन जो जर्नलिस्ट है उनसे बात हो रही है, तो वो साफ बोल रहे हैं कि आपको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि आप कश्मीर पे और अफ़गानिस्तान पे थोड़ी नरमी दिखाएं। तो इसी पर चर्चा है। पहले आप इनकी बातें सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। ये यूएस के जो क्लाइमेट ऑनवॉय हैं जॉन कैरी साहब, वो इनफैक्ट अभी मेरे ख्याल शुरू कर रहे हैं एक एशिया का टूर, जिसमें वो भारत के लीडर से मिलेंगे, यूएई और बांग्लादेश। हमें आपने इग्नोर किया। एक और डिबेट हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते, जब अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं नए, वो गए थे, दिल्ली भी गए और वो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करके काबुल भी गए और वहाँ वो पाकिस्तान में नहीं मिले, किसी से उन्होंने बात नहीं की। तो उसको भी ये देखा जा रहा है कि शायद इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, जो जिसको हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है, वो अभी या तो अमेरिका तय नहीं कर पा रहा कि हमें तालिबान के साथ क्या करना है, या ये है कि वो किसी नतीजे पे पहुंचेगा तो पाकिस्तान को एंगेज करेगा। देखें जी, आप इसको एनालाइज करें। देखें, हमारी कोई अभी ताल्लुकात कोई खराब नहीं हुए यार, कोई सलाना टाइप इंसिडेंट नहीं हुआ इन द रीसेंट पास्ट, ना ही कोई डू मोर के कोई सिलसिला चल रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट सोच क्या रही है। इतना ऑब्वियसली आप इग्नोर करें। अच्छा, जब ऐसे आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने ये भी समझ लिया कि भाई ये चीन के साथ है, कोई बंदा कोशिश तो करता है, चीन को तो बुला रहे हैं अच्छा, चीन को आप बुला रहे हैं, आप धकेल क्यों रहे हैं कि आप इनको हमें मजबूर करें कि आप ऑपोजिट कैंप में जाएं। एक और बात मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंगली, 5 और 6 अप्रैल को रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भारत जा रहे हैं, 6 और 7 अप्रैल को वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये रीच आउट कर रहे हैं और अमेरिका स्नब कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही। या तो अमेरिका अगेन वही बात है कि जो हम हमेशा करते हैं कि उसने सबलेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को और इस रीजन से निकलना चाह रहा है, या जो भी है। लेकिन पाकिस्तान, मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि जब तक तालिबान का मसला हल नहीं होता, उसमें तो पाकिस्तान की तो आपको चाहिए ना, बात तो करनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा बढ़ रहा है पाकिस्तान का कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्या ये डेलिब्रेटली इग्नोर कर रही है और क्या उससे नताइज हासिल करना चाह रही है। क्योंकि इवेंचुअली देखें, तालिबान या अफगान हल की कुंजी जो पाकिस्तान के पास है। आप लेकिन अभी से आप जाली चाबियां बनवा लें। आप बांग्लादेश, यूएई, इंडिया, आप अफगानिस्तान, इंडिया और बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। या तो उनको कोई गलत मैप दे दिया जिसमें पाकिस्तान है नहीं, हद तक कि वो अफगानिस्तान वाली चीज आउट ऑफ द वे क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान को स्नब करने में। ये इस बात की मुझे समझ नहीं, ये फीलिंग देने में कि हमारे साथ वाशिंगटन में हमारे नामा निगार अनवर इकबाल साहब हैं और बहुत एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं। अनवर साहब, हम बहुत पजल्ड हैं यहाँ पाकिस्तान में कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पाकिस्तान को डेलिब्रेटली इग्नोर कर रही है। सर, हम ज़रा कुछ ज़्यादा रीड कर रहे हैं इसमें। एक बात समझें कि अब एक बहुत क्वालिटेटिव चेंज आ चुकी है वाशिंगटन में, और मेरा ख्याल है दुनिया के सारे बड़े कैपिटल में, लेकिन उसके बारे में तो मैं यकीन से नहीं कह सकता। वाशिंगटन के बारे में कह सकता हूँ कि अब वाशिंगटन में कोई भी आपको किसी भी मामले में इंडिया के बराबर रख के नहीं सोचता। अब इंडिया से तकरीबन हर महीने वफूद आते हैं, जाते रहते हैं, अमरीकी वफूद वहाँ जाते हैं। फिर इंडिया से मुख्तलिफ मल्टी लेवल इनका जो है ना इंटरेक्शन है, और यहाँ जो सबसे अहम इंटरेक्शन होता है वो होता है कमर्शियल, वो बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ कंपनियों के यहाँ ऑफिसेज हैं, अमेरिकी कंपनियों के वहाँ ऑफिसेज हैं। तो अब जो हमारे जहन में एक बात है कि हर वो बात जो इंडिया के साथ हो उसमें हमें भी शामिल किया जाए, ऐसा अब नहीं होगा वाशिंगटन में कभी भी। अब आप एक और टियर में है, इंडिया एक और टियर में है। अच्छा, नहीं अनवर सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे, ज़ाहिर है उस वक्त आप हमारे साथ नहीं थे, कि ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें 40 वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया है, भूटान, जमैका, गबोन, वियतनाम तक को बुलाया है,
اس کرائٹیریا میں تو ہم فٹ آتے تھے, اب ہمیں نہیں بلایا. جان کیری آ رہے ہیں, وہ بنگلہ دیشیوں سے مل رہے ہیں, بھارتیوں سے مل رہے ہیں, اماراتیوں سے مل رہے ہیں, کلائمیٹ پر یہ کوئی مطلب اسٹریٹجک ڈائیلاگ نہیں ہو رہا, اب ہمیں اسکپ کر رہے ہیں. ڈیفنس سیکٹری آتے ہیں, وہ دہلی جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ بھی الگ معاملہ ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ یہاں پر تو ایسا نہیں ہے نا کہ ہم کو بھارت کے ساتھ برابری کر رہے ہیں, آمنے سامنے بلائیں, اور کرائٹیریا پاکستان پورا اس پہ بیٹھتا ہے ٹو بی این انوائٹی, اس میں آپ اگنور کریں. پھر کلائمیٹ انوائے جان کیری صاحب آتے ہیں, سب سے ملیں گے, ہمارے یہاں نہیں آئیں گے. تو ابھی ریڈنگ ٹو مچ انٹو دس, یا یہ ایک ڈائریکٹ ڈپلومیٹک سنب ہے؟ سنب تو نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک احساس دلایا جا رہا ہے جو کہ امریکیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے الگ ڈیل کریں گے. پاکستان یو ایس ریلیشن علیحدہ ہیں, بہت سارے امور میں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, بہت سارے امور میں ہم بات کریں گے. اور یہ بار بار کہتے رہے جان کیری کے دورے سے پہلے بھی, اور اس حکومت کے آنے کے بعد سے زیادہ شدت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم آپ سے, آپ کے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہوں گے. انور اقبال صاحب, یہ دو طرفہ تعلقات کی یا افغان مسئلے کے بائیلیٹرلزم کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک انٹرنیشنل کلائمیٹ کانفرنس ہے جس میں پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے, جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے موسمیاتی لحاظ سے. اس کو اگنور کرنے کی بات ہے, یہ بائیلیٹرلزم نہیں ہے. بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بائیلیٹرلزم اس طرح ہے کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے گفتگو کرنے کو افغانستان پہ. آپ سے افغانستان میں ان کا پلان ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, آپ ڈیٹیلز بھی آ چکی ہیں, آپ اب تک ریلیکٹنٹ ہیں اس کو ماننے میں. ان کو اس بات کا احساس ہے پوری طرح واشنگٹن کو کہ اگر آپ کی فل سپورٹ نہیں ہوگی تو افغانستان میں ان کا پلان امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور ان کا پلان کی جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت کابل میں قائم ہے, جس کو قائم کرنے میں امریکہ کے صاحب یہ تو بہت ہی عجیب و غریب طریقہ ہے کہ آپ موسمیاتی کانفرنس میں نہ بلائیں, اس لیے کہ آپ افغانستان کے سلسلے میں آرم ٹوئسٹنگ ہے آپ کی. ہاں لیکن دیکھیں اس سے کیا امریکہ کے مقاصد حاصل ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہ اب وہ 2001 والی دنیا تو نہیں ہے نا یار. ابھی چین بیٹھا ہوا ہے, the Russian foreign minister is coming. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ انگیج کریں, یا یہ کہ نہیں میں آپ کو نہیں بلانا جب تک تم میری بات نہ مانو. I think this is looking like a very stupid policy from America. سمجھ لیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اب چینی کیمپ میں چلے گئے ہیں, تو چین کو نہ بلاؤ, تو چین بھی تو بلائے اس کانفرنس. چین کو تو ظاہر اگنور نہیں کر سکتے. پھر آپ وہی بات کریں گے چین کو بلایا ہے. چین ایک میجر ورلڈ پاور, چین سے ہر ایشو پہ بات چیت کرتے ہیں, تعلقات میں کشیدگی کے باوجود بات چیت کرتے ہیں. تجارت میں بھی کوئی بہت زیادہ کمی نہیں آئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. چین سے آپ مقابلہ نہ کریں, آپ کو افغانستان کے لیے مختلف طریقوں سے سوپن کیا جائے گا, اور یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اگنور کیا جائے تاکہ آپ کے بیچ میں احساس پیدا ہو کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو کچھ شرائط ماننی ہے, کچھ اپنے رویے میں لچک لانی ہے, کیونکہ یہاں بہت شدت سے اس احساس کو پایا جاتا ہے. یہ احساس لیکن ایک اور چیز کہا جاتا ہے کہ آپ شہد سے زیادہ مکھیاں پکڑ سکتے ہیں, زہر کے پیالے سے آپ مکھیاں نہیں پکڑیں گے. اسی لیے ویتنام, گیبون اور بھوٹان کو بلایا گیا, پاکستان کو نہیں بلایا گیا, یہی وجہ ہوگی. بالکل ہے سر, بالکل ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ایک امریکی پالیسی میکر کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت ان کا جو آپ کے حوالے سے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ملک سے ٹائی نہ کریں, ہم سے انڈیپینڈنٹ ریلیشن بنائیں, لیکن آپ خود بھی جب آپ بیان کرتے ہیں ساتھ ابھی بھی کہتے ہیں لیکن افغانستان میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ افغانستان کے حوالے سے ہے. نہیں بالکل, اور اگر آپ یہ بات ہم مانیں انور, میں ایک مختلف طریقے سے سوال کرتا ہوں, آپ کی نظر میں یہ جو آرم ٹوئسٹنگ ہے, ٹھیک ہے, کیا اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ کس قسم کا انسینٹیو دے بندہ؟ بیکاز دیکھیں آرم ٹوئسٹنگ تو میرے خیال ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے انہوں نے ٹرائی کیا, کیا کر رہی ہے. میں بھی اسی طرف آیا تھا جب یہ ایڈمنسٹریشن آئی تھی تو شروع میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ آپ کی فوجی امداد بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور کچھ دوسری تو شروع میں انڈیکیشنز فرق آئے تھے, اب تھوڑے سے فرق ہیں. فوجی امداد بحال کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں وہ دیں گے, وہ دے رہے ہیں, اس پہ انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہے. انسینٹیوز بھی آپ کو دیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم فوجی تعلقات بھی, آپ ان کے ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ ہم آپ سے بہتر بنانا چاہتے ہیں فوجی تعلقات, وہ بھی وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن
جو در پردہ گفتگو ہو رہی ہے افغانستان سے جو گفتگو ہو رہی ہے انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے، آپ ذرا ان کو بھی بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، خاص طور پہ کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ چلیں تو آپ لوگوں نے ان کی باتیں سنی، ایک بات تو کلیئر ہے کہ امریکہ کو بھارت کی بہت ضرورت ہے، اور امریکہ جانتا ہے کہ بھارت میں ہی وہی ٹیلنٹ ہے جو کہ امریکہ کو دوبارہ ایک سپر پاور اور ایک ورلڈ سٹیج میں چائنا کو بیٹ کرنے میں سے بھارت ہی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ پرتھوی میں اور کوئی بھی دیش نہیں ہے، نہ تو یوروپ ہے نہ کوئی بھی اور دیش ہے، صرف بھارت کو چھوڑ کے امریکہ کسی اور پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا۔ تو بات یہی ہے کہ امریکہ پاکستان کو اگنور کر رہا ہے اور سنپ کر رہا ہے، کیونکہ ان کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بھارت کو اپنا چودھری مان لو، کیونکہ آپ بھارت سے ہی تو نکلے ہو، آپ کون سا بھارت کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاؤ گے؟ پلس آپ کی اکنامی کیا ہے اور آپ کا جو ورلڈ میں آپ کا پاکستان کا نام کیا ہے؟ صرف ٹیرورزم کو چھوڑ کے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی ایک میسج تھا۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ پاکستان کا کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ میں لکھیے۔ اور کلائمیٹ چینج میں تو ایک بہت کچھ ہونے والا ہے، جو کہ اور ویڈیوز آئیں گے تو اس میں چرچا کروں گا۔ اور میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز لانے میں میرے کو پروتساہن ملے گا اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں۔ دھنیہ واد، تھینک یو۔